سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے سورہ یوسف تقریباً اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور جو پچھلا سبق ہوا تھا اس کا کچھ خلاصہ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی علیحدگی اور فراق میں حضرت یعقوب علیہ السلام والد محترم کافی روتے تھے، غم زدہ رہتے تھے، اور اسی غم میں آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک اور صاحبزادے جب حضرت یوسف کے دوسرے بھائی بنیامین کو حضرت یوسف نے روک لیا تو وہ مزید غمگین ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ کی بارگاہ میں کروں گا۔ ویسے تو انسان کو ہر حال میں ہی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، لیکن جب غم اور پریشانی یا تکلیف آئے تو خصوصاً بارگاہ الہی میں متوجہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کو فرمایا تھا کہ تم یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ سے مایوس مت ہونا کہ مایوس اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہوتا ہے۔ مسلمان الحمدللہ ایسا مایوس نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جان لے لے، خودکشی وغیرہ کر لے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں اور غیر مسلم معاشرے میں خودکشی کا رجحان، تو غیر مسلم معاشرے میں یہ رجحان بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ وہاں قانونی اجازت تک قانون اور آئین میں یہ بات درج کر لی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی سے بیماری سے پریشان ہے اور وہ اپنے ہاسپٹل میں درخواست دیتا ہے کہ اسے زہر کا انجیکشن لگا کے مار دیا جائے، تو یہ قانون ہے وہاں پہ کہ اس کی اجازت ہے، جبکہ مسلمان کسی بھی حال میں ہو اسے اپنی جان لینے کا حق حاصل نہیں۔ اس کے باوجود کچھ خودکشیاں مسلمان معاشرے میں ہوتی ہیں، اس کی اہم وجہ ہے دین سے دوری، مذہبی معاملات، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے دوری۔ جس کو اللہ تعالیٰ دین کی توفیق دے گا وہ چاہے کس قدر ہی پریشانی میں ہو، لیکن یہ انتہائی قدم کہ اپنی جان لے لے، وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ کیوں کہ جب مسلمان دین سے لگاؤ رکھتا ہے تو اسے یہ بات واضح ہے کہ کچھ بھی ہے کرنے والی رب کی ذات ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ جیسا چاہے رکھے، وہ عیش بھی عطا فرمائے، وہ سختی بھی فرمائے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ وہ ہے جو جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ فرما دے اور جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دے۔ جو کچھ بھی تکالیف اور مصائب ہیں وہ ہمارے اپنے کیے دھرے ہیں، اور کئی ایک تو ایسے ہیں جو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تمہیں تکلیف مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے سبب سے ہے، اللہ تو کئی ایک معاملات کو معاف فرما دیتا ہے، کئی ایک معاملات کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو بات ایمانی تعلیم دی اپنے بچوں کو، وہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عزیز، کوئی قریبی، والدین، اولاد ہاسپٹلائز ہو جاتے، اور بظاہر طبیب اپنی
صلاحیت اور علم کے مطابق یہ کہتا ہے کہ اب ہماری جو رینج تھی وہ ختم ہو گئی، آگے کیا ہونا ہے یہ اللہ جانتا ہے، آپ دعا کریں۔ تو ایسے میں جو غیر مسلم ہے وہ اپنا حوصلہ چھوڑ جائے گا، لیکن مسلمان کا ایک حوصلہ ابھی باقی ہے، اللہ کی ذات، اور اگر وہ جا بھی رہا ہے تب بھی بھروسہ ہے یقیناً جانے کا تو ہمارا عقیدہ ہے، آج نہیں تو کل چلے ہی جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عزازیل عزرائیل علیہ السلام آئے روح کو قبض کرنے، تو آپ ناراض ہوئے اور اپنے جلال کی وجہ سے انہیں ایک تماچا بھی جس سے ان کی آنکھ باہر آ گئی، بارگاہ الہی میں عرض کی پہنچ کر کے وہ تو آنے کو تیار نہیں، فرمایا جا کے کہہ دو اور ایک مینڈھا لے جاؤ یا بچھڑا کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ وہ دوبارہ پہنچے اور پھر تو انہوں نے پھر سوال پوچھا کہ اس کے بعد، کہا حکم تو آنا ہے، کہا جب بعد میں آنا ہے تو آج ہی چلیے۔ تو یہ اٹل فیصلے ہیں، اس میں کوئی بیچ میں آ نہیں سکتا۔ تو مایوسی فرمایا کہ یہ کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جو مایوس ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی ذات والا صفات سے مایوس تو صرف کافر ہی ہوتے ہیں، کافر ہی ہوتے ہیں۔ گناہ کے ایک معاملات ہے کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، اگر گناہ ہو گیا ہے تو بارگاہ الہی میں توبہ کی جائے، وہ قادر مطلق ہے۔ ہاں یہاں ضرور دو باتیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ اللہ اپنے حق معاف جس کے لیے چاہے فرما دے، صرف کفر اور شرک معاف نہیں ہے۔ کسی نے نماز چھوڑ دی، کسی نے کوئی ایسا گناہ کر دیا جس کا ذات والا صفات سے تعلق ہے کہ اس کا حکم تھا اس نے پورا نہیں کیا، لیکن اگر حقوق العباد کا مسئلہ ہو، کسی کی جائیداد ضبط کر لی، کسی کا مال ظلماً لے لیا، کس پہ ظلم و زیادتی کی، تو پھر یہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی معافی نہیں۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل ہے صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے۔ حدیث شریف کے اندر موجود کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، کہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، ادھر وہ آہ کرے ادھر وہ اس کے لیے دعا ضرر کی یا بد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور ظالم کو اس کے انجام تک پہنچائے گا۔ بعض اوقات لا علمی میں کسی پہ زیادتی ہو جاتی ہے، چاہتے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہو گئی، تو ایسے میں اگر موقع لگ گیا ہے تو فوراً ان سے معافی تلافی کر لے، اور جس سے معافی مانگی گئی وہ بھی بڑا دل کرے۔ ہو سکتا ہے ہم میں آپ میں کچھ ایسے ہوں کہ جس پر کسی اور کی طرف سے زیادتی ہوئی، لیکن ہمارا دل تنگ ہو گیا اتنا کہ اس کو معاف کرنا نہیں چاہتے۔ نہیں، فرمایا جو آج معاف کرنے کی عادت ڈالے گا، اللہ کی مخلوق کو معاف کرے گا، اللہ بھی ایسے بندے کو معاف فرما دے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مکے کے مشرکوں نے کس قدر مخالفت کی، تکلیفیں دیں، آپ کے گھر والوں کو تکلیفیں دیں، حتیٰ کہ آپ کی آل اولاد کو تکلیف دی۔ حضرت بی بی زینب جو آپ کی صاحبزادی ہیں، ان کے بارے میں
مشہور ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے جا رہی تھیں تو اولاد کی امید سے تھیں، تو پیچھے سے ایک کافر نے نیزہ، سواری پر یہ بیٹھی تھی، نیزہ مارا، لیکن سیدھا نہیں، نوکیلا نہیں، بلکہ چپٹا درمیان سے، جس سے وہ نیچے گر گئیں اونٹ سے۔ جب وہ گریں تو امید سے تھیں، بچہ پیٹ میں، وہ خاتون گر گئی نیچے، اور اس کی بنیاد پر وہ بچہ پیٹ میں ہی انتقال کر گیا، جو حضور علیہ السلام کا نواسہ بنے گا۔ اس قدر تکلیف ان کی صاحبزادی محترمہ کو کہ جب وہ مدینہ شریف پہنچی تو گویا موت اور حیات کی کشمکش میں تھی۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ کو، جن کو حضور بہت محبت کرتے تھے، ایک شخص نے اپنے غلام کو پیچھے لگایا کہ ان کو مار دو، اور اس نے ہی احد کے میدان میں حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ پھر ایک خاتون نے آپ کے جسم کے مختلف اعضاء کاٹ دیے، لیکن جب وہ لوگ سامنے آئے مسلمان ہونے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ بھی ہمت اور حوصلے کی بات ہے کہ آپ پر کوئی ظلم و زیادتی کرے، آپ کی آل اولاد پہ کوئی ظلم و زیادتی کرے، اور آپ سے وہ پھر طلبگار ہو معافی کا، آپ اسے معاف کر دیں، تو اس امید پر رکھیں کہ آج میں نے اسے معاف کیا ہے، میرا حق اس نے دبایا تھا، تو ہم نے بھی تو اللہ کے کتنے ہی حکم کی نافرمانی کی ہے، پامالی کی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں نعمتیں روزانہ استعمال کر رہے ہیں، لاکھوں۔ فرمایا اللہ نے کہ تم ان کا شمار نہیں کر سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکو۔ یا آنکھ کی پتلی، آنکھ کی چھوٹی چھوٹی نسیں، اس کا پانی، یہ ایک آنکھ ہے، دوسری ہے، پلکیں ہیں، اس کا جھپکنا ہے، اگر یہ اوپر سے نیچے ڈھلک جائے تو کون سی وہ چیز ہے جو اس کو اٹھا کے اوپر لے کے جائے؟ یہ پلک ہٹ جائیں تو کچرا کون بچائے؟ یہ پانی خشک ہو جائے تو آنکھیں جو ہے چبھن کے مارے برا حال ہو جائے، آنکھوں کی پتلی پھیل جائے تو بینائی سلب ہو جائے، سکڑ جائے تو بالکل ہی اس کے لیے مسائل۔ گویا 100 قسم کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ایک ہی وقت کے اندر عطا کر رکھی ہے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہر چیز اللہ نے پیدا فرمائی، ہزاروں لاکھوں سیل اندر گھوم رہے ہیں، بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں۔ آج کل ڈینگی کا دوبارہ زور ہے، وائٹ سیل ختم ہو جاتے ہیں تو جو ریڈ خون کا حصہ ہے وہ جمنے نہیں پا رہا۔ کئی ایک مریضوں کے بارے میں اطلاع مل رہی ہے کہ دانت سے، ناک سے، منہ سے لال خون بہنا شروع ہو رہا ہے۔ کیوں جی؟ جو وائٹ سیل تھے وہ اس کو جو جماؤ کرتے تھے وہ اس کے ختم ہو گئے۔ ہزاروں نعمتیں، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم اپنے حساب سے دیکھیں تو کتنے ہی حکم کی خلاف ورزی ہو چکی، پھر بھی رب سے امید کیے ہوئے ہیں کہ وہ معاف فرما دے گا، اور واقعی وہ معاف بھی فرماتا ہے۔ تو اگر کسی نے ہم پر ظلم و زیادتی کر دی اور پھر وہ طلبگار بن جاتا ہے تو معاف کر دینا چاہیے، دل کشادہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کی صورتحال کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی آئی، اور حضرت یوسف کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا، انہیں مارنے کا ارادہ کیا، اور پھر اس کی وجہ سے وہ مختلف تکلیف میں آ گئے، سالہ سال اپنے ماں باپ سے دور رہے۔ تو جب یہی بھائی مصر پہنچتے ہیں گندم لینے، آپ بنیامین کو روک لیتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت یعقوب پھر بھیجتے ہیں، جاؤ مایوس نہ ہو، ڈھونڈو یوسف کو اور بنیامین کو۔ یہ دوبارہ آتے ہیں، تو یہ تیسرا سفر تھا مصر کا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ بات فرمائی، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ لا علمی میں، اپنی جہالت میں کیا کیا؟
کیا کیا ظلم کیے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو فوراً حس بیدار ہوئی اور کہتے ہیں کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، مصر کا سربراہ، اور یہ میرے بھائی بنیامین۔ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ تم نے تو موت کے منہ میں ڈال دیا، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ وہاں سے نکالا اور مصر کی بادشاہت عطا کر دی۔ اور جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، صبر کرے، تو اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو، نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ تو کہنے لگے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہنے لگے خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر بڑے رتبے عطا کر دیے، آپ کو ہم پر بڑا مقام عطا کر دیا۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بلا شبہ ہم ہی خطا کار تھے۔ انہوں نے اپنی خطا کا اعلان کیا، اقرار کیا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب حضرت یوسف مصر کے بادشاہ ہیں اور یہ اپنی خطا کا اقرار کر رہا ہے، جرم ثابت ہو گیا۔ اب بڑے دل سے حضرت یوسف نے کیا کیا؟ فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کسی قسم کی کوئی ملامت اور سزا نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تم سب کو معاف فرما دے۔ یعنی آپ نے اپنا اعلان کر دیا میں تم سے کسی قسم کی جو ہے ظلم و زیادتی اور کسی بھی معاملات کے حوالے سے تم سے باس پرس نہیں کرتا، اور اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ وہی بات آ گئی، حقوق العباد اور حقوق اللہ، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ حدیث مبارک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کہ من المفلس، یہ مفلس اور کنگال کون ہیں، محتاج اور فقیر کون ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ مفلس ہے جس کے پاس پیسہ پائی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ قیامت کے روز جب آئے گا تو اس کے پاس نیکیاں اتنی ہوں گی جیسے پہاڑ، لیکن اس پر لوگوں کے حقوق اتنے زیادہ ہوں گے، طلبگار اتنے ہوں گے کہ اس سے حقوق طلب کریں گے اپنے جو اس نے دنیا میں دبائے۔ اس کے پاس وہاں دینے کو مال نہیں ہوگا، حق نہیں ہوگا، تو اللہ اس کی نیکیاں ایسے لوگوں کو دینا شروع کر دے گا، وہ نیکی اسے دیے جاتی رہیں گی، حتیٰ کہ طلبگار موجود رہیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، تو پھر طلبگاروں کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے گا۔ تو لے کے تو وہ نیکیاں آیا تھا پہاڑ جیسی، لیکن اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کی نیکیاں ختم بلکہ دوسروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے گئے۔ فرمایا یہ ہے مفلس سب سے بڑا۔ یہاں بھی صورتحال ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ دوسروں کو لوٹو، خوب لوٹ رہے کسی بھی حوالے سے، اور اس کے بعد فلاں نیکی کر لی، فلاں نیکی کر لی، فلاں نیکی کر لی۔ تو بھائی ایک طرف سے جب آپ نے ظلم و زیادتی کی تو وہ جو نیکی ہے وہ تو نیکی اسی کے حق میں واپس چلی جائے گی، تو بدلے میں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ لہٰذا ظلم و زیادتی نہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا اسی سے نیکی کا اہتمام کریں۔ فرمایا جب یہ بات ہو گئی، بات واضح ہو گئی، تو فرمایا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر ان تیسرے سفر میں آنے والے بھائیوں کو کہا اذهبوا بقمیصی، میرے بھائیوں میری قمیص لے جاؤ، ھذا یہ والی، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور اس قمیص کو لے جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، یأتی بصیرا، تو وہ دیکھنے لگ جائیں گے۔ ڈاکٹر کی ڈاکٹری طبابت وہ ایک لمٹ تک ہے،
جہاں وہ لمٹ ختم ہو جاتی ہے یہ مادیت کہلاتی ہے، جو روحانیت ہے وہ اس سے آگے کی بات ہے۔ اسی کو اگر کسی مسلمان ولی سے صادر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور نبی سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ لازم بات ہے انہوں نے دوائی دارو کرائی ہوگی لیکن آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو قمیص ہے وہ لے جا کر جب والد محترم، وہ بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب، ان کے آنکھوں پر ڈالی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو واپسی عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس قمیص پر تفسیر میں وضاحت آئی ہے کہ یہ قمیص کون سی قمیص ہے۔ کہا کہ یہ قمیص جو حضرت یوسف نے بھیجی تھی یہ اصل میں حضرت یعقوب نے ان کو دی تھی، اور حضرت یعقوب کو ان کے والد حضرت اسحاق نے دی تھی، اور حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم نے دی تھی، اور یہ وہ قمیص تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو آگ اس قدر شدید تھی کہ اس نے آپ کے لباس کو جلا دیا، لیکن جسم مبارک کو حتیٰ کہ بال مبارک کو بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو اب وہ لباس تو جل گیا تو بے لباس ہو جاتے، تو اللہ نے جنت سے حضرت ابراہیم کے لیے لباس بھیجا تھا، وہ جنتی لباس تھا، تو حضرت ابراہیم اس آگ میں آپ کے پورے سطر کو اس نے ڈھانپ لیا۔ پھر جب آپ آگ سے باہر تشریف لائے تو آپ کا لباس بھی تھا، آپ کا جسم بھی سلامت تھا۔ وہ لباس حضرت ابراہیم نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت اسحاق کو عطا فرمایا، اور حضرت اسحاق نے اپنے صاحبزادے حضرت یعقوب کو عطا فرمایا، اور حضرت یعقوب نے اپنے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وہ محفوظ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو وہ جنتی لباس تھا کہ جس کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھیجا، والد کے چہرے پر وہ لباس آیا، وہ قمیص آئی، اور اللہ نے آنکھوں میں واپسی عطا فرما دی۔ یہ نبی کی آنکھوں کا واپس آ جانا یا کسی اور کی آنکھوں کا واپس آ جانا ناممکن نہیں ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اس کے اسباب ہیں۔ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات شریف پچھلے نبیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک سے مریضوں کو شفا ہو جاتی تھی۔ حضرت اسما جو کہ بہن ہیں حضرت بی بی عائشہ کی، کہتی ہیں کہ میری بہن عائشہ کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یمنی جبہ تھا، یمن سے بن کے حضور کے پاس آیا تھا، آپ وہ زیب تن فرماتے تھے۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد حضور جب موجود ہیں سامنے ہیں تو کوئی بھی مریض جب بیمار ہوتا تھا تو حضور کی بارگاہ میں آتا، پانی کا کٹورا لے کر۔ احادیث میں ہے کہ نمازوں کے بعد بچے پانی کا پیالہ لے کے آتے تھے اور عرض کرتے تھے ہماری اماں بیمار ہیں یا فلاں بھائی بیمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس کٹورے میں گھما کر وہ پانی دے دیا کرتے تھے، وہ مریض کو پلاتے تھے، مریض شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کا جبہ تھا حضرت عائشہ کے پاس، تو لوگ پھر آتے تھے تو آپ اس جبے کو پانی میں گھما کر دے دیتی تھیں، تو وہ پانی پلاتے تھے تو وہ مریض شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جب حضرت بی بی عائشہ کا انتقال ہو گیا تو وہ جبہ حضرت اسما جو ان کی بڑی بہن ہیں ان کے پاس آ گیا، تو پھر وہ بھی یہی کیا کرتی تھی کہ کوئی مریض کسی کے بارے میں پتہ چلے، پانی میں وہ جبہ گھول کے پانی دے دیتی تھی، وہ پانی پی کر شفا یاب ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک شریف کا بھی یہی کمال ہے، یہی معجزہ۔ حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید جنہیں کہا جاتا ہے کہ اسلام کا سب سے کامیاب جرنیل، جسے اللہ کے رسول نے خود اپنی زبان سے خالد سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک ہوئی جو کہ اس زمانے میں اردن کہلاتا ہے۔ اردن میں یرموک کی جنگ ہوئی جس میں چند ایک صحابہ بھی شہید ہوئے، ان کی ایک پرانی سی ٹوپی تھی وہ جنگ میں گر گئی،
تو جب وہ گری تو آپ نے شدید حملہ کر کے کئی ایک لوگ اس میں مارے بھی گئے، کچھ صحابہ بھی شہید ہو گئے، اور آپ نے وہ ٹوپی حاصل کر لی۔ تو صحابہ نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ نے اتنا شدید حملہ کیوں کیا ایک ٹوپی کے لیے؟ کہا میں نے صرف ٹوپی کے لیے نہیں حملہ کیا، بلکہ اس ٹوپی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک رکھے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک شریف کسی کافر کے ہاتھ میں چلے جائیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور عمرے کے لیے موجود تھے، آپ نے حلاق یعنی نائی کو فرمایا کہ بال صاف کرے، قصر کرے، حلق کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سر انور کو صاف کیا جا رہا تھا اور آپ کی زلفیں کٹ رہی تھیں تو صحابہ اس کو لینے کے لیے اس قدر ایک دوسرے پر کہ کہیں لڑائی ہو جاتی ایسی کیفیت تھی، اور ان صحابہ نے ان کو محفوظ کیا۔ اور جب حضور کی پیشانی مبارک کو صاف کیا تو وہ جو موئے مبارک تھے وہ میرے ہاتھ میں آئے تھے، تو جو میری ٹوپی میں موجود ہیں وہ سرکار کے پیشانی مبارک کے بال ہیں۔ یہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے ہاتھ میں آئے، اور اس ٹوپی کی برکت ہے کہ میں کسی بھی جنگ میں جاؤں اللہ مجھے اس جنگ کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہ برکتیں اور آج بھی جاری اور ساری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے کئی ایک جو برکتیں ہیں وہ لوگوں کو مل رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ حفاظتی اقدام حکومت کا اپنی جگہ، لیکن پوری دنیا میں وائرس پھیلا، لوگ بیمار ہوئے، موت کا شکار ہوئے، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں کوئی ایک کیس کرونا وائرس کا نہیں آیا، کوئی ایک کیس نہیں آیا۔ اللہ نے اس شہر کو بھی حضور کی برکت سے شفا والا شہر بنا دیا ہے، اس کا نام مدینہ طیبہ و طابہ کر دیا، پاکیزہ شہر مقرر فرما دیا۔ بہرحال جب یہ قمیص ان کے چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی آنکھیں واپس آ گئیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب واپسی آ جائیں آنکھیں تو ان سب کو لے کر آپ لوگ مصر آ جانا، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر تم سب سارے گھر والوں کو لے کر مصر آ جاؤ۔ اب یہاں سے ایک نئی تاریخ شروع ہو رہی ہے مصر کی، اور وہ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور خاندان والوں کو مصر بلا لیا۔ آگے آ رہا ہے کہ پھر کیسے استقبال کیا، لیکن اس کے بعد سے لے کے حضرت یعقوب کی اولاد جو سینکڑوں تھی لاکھوں میں تبدیل ہو گئی۔ تقریباً 400 سال گزرے حضرت یعقوب اور ان کی اولاد مصر میں رہی، اور پھر حضرت موسیٰ کے زمانے کے اندر یہ بنی اسرائیل کی قوم باہر نکلی تھی 400 سال کے بعد، تو وہ اس وقت تقریباً 6 لاکھ بنی اسرائیل کے خاندان کے لوگ موجود تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے باہر نکلے تھے فرعون کے زمانے کے اندر۔ اچھا، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ فرعون کا جو لفظ ہے وہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہے، جیسے ہمارے یہاں صدر، وزیر اعظم، تو فرعون تو حضرت یوسف کے زمانے میں بھی ہے اور فرعون حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی ہے، لیکن کیا ہے وہ بادشاہت ایک چلی آ رہی تھی، ایک بادشاہ جاتا تھا، دوسرا جاتا تھا، تیسرا، تو ایک وہ تھی جو مصر کی پرانی حکومت چلی آ رہی تھی، وہ قوم کہلاتی ہے قبطی قوم، قبطی، اور ایک قوم کہلاتی ہے بنی اسرائیل جو کہ باقاعدہ مصر سے شام سے ہجرت کر کے مصر آئے تھے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بلوایا تھا۔ اس آیت کے اندر مصر میں بنی اسرائیل کو داخل کرنے کا تذکرہ آتا ہے، اور 400 سال تک لوگ شام سے مصر آئے اور رہے، اور پھر حضرت موسیٰ کے زمانے میں مصر سے باہر نکلے۔ آئندہ جو تفسیر ہوگی انشاءاللہ اس میں دیگر تفاصیل سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔